وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہ کے پیارے ناموں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے بہت ہی اچھے اور پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے المہیمن. ہم نے شاید ہی کسی کا نام عبد المہیمن سنا. مصر کے ایک آدمی کا نام ہم نے سنا عبد المہیمن. اس کے بولنے میں شاید ذرا دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، شاید اس لیے لوگ عبد المہیمن نہیں رکھتے ہیں، وہ دوسرے بہت سارے نام رکھتے ہیں. المہیمن قرآن میں صرف ایک جگہ یہ نام اللہ کا آیا ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. یہ لفظ ایک جگہ صرف قرآن مجید کے اندر آیا. مہیمن کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حاوی. اردو میں حاوی بھی استعمال کرتے ہیں. حاوی جس کے قبضے قدرت میں سب ہوں، اس کی گرفت اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہ ہو، نہ آواز باہر ہو، نہ حرکت ہو، نہ اور کوئی چیز. ہر ایک پر اس کی قدرت حاوی ہے، جاری ہے. اس کے قبضے قدرت سے کوئی باہر نہیں. الرقیب کے اندر بھی اس طرح کا معنی ہے، لیکن یہاں حاوی ہونا، قبضہ کرنا، اس کو اپنے کنٹرول میں لینا، یہ معنی الرقیب سے بھی بڑھ کر اس کے اندر ہے. تو لہٰذا المہیمن یہ سمجھے کہ صاحب اللہ تعالیٰ مہیمن بھی ہے، ہر چیز پر حاوی ہے، اس سے کوئی چھوٹ کر نہیں جا سکتا، اس کے حدود سلطنت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. ہیمنت کہتے ہیں قدرت کو، طاقت کو، پکڑ کو اور سب کنٹرول کو. یہ سب ہیمنہ کہتے ہیں عربی کے اندر. اللہ کے پیارے ناموں میں سے یہ بھی ایک پیارا نام ہے. جب انسان اس کا تصور کرے گا تو اچھی طرح اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں تو اللہ کی گرفت میں ہوں، میں تو اللہ کے قبضے میں ہوں. تو لہٰذا اللہ کے جب قبضے میں ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے راحت بھی پہنچا سکتا ہے، مجھے تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے، مجھے عزت بھی دے سکتا ہے، مجھے ذلیل بھی کر سکتا ہے، مجھے پریشان بھی کر سکتا ہے، سکون بھی دے سکتا ہے. لہٰذا آدمی یہ سوچے کہ میں کیا کروں کہ اللہ مجھے عزت دے، مجھے سکون دے، میری تکلیفوں کو دور کرے، میری پریشانیوں کو دور کرے. اس طرح خود بخود انسان شریعت کی طرف مائل ہوگا، دین کی باتوں پر عمل کرنے کا اس کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوگا. اس لیے بے بس ہے نا انسان، اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کے ہیمنہ کے سامنے بے بس ہے. اور جب انسان بے بس ہوتا ہے، دنیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے، لے جا کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے. آدمی جب بے بس ہو جاتا ہے، طاقت ختم اس کی اور صاحب دشمن اس پر غالب ہے، سرنڈر. تو اللہ کے سامنے ہر آدمی سرنڈر ہے. بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنے بڑے کارخانے ہو، کیا بھی ہتھیار ہو، سب کچھ ہو، لیکن اللہ ہی مہیمن ہے. اس سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے. آپ کی طاقت کسی بھی کام کی نہیں اللہ کی طاقت کے سامنے. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سرنڈر ہو جائے اور جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرے. تو اللہ نے بھی ہم کو شریعت دی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. اور اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ اگر اس شریعت پر تم نے عمل نہیں کیا تو پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تم کو سرنڈر، وہاں بالکل ہر طرح سرنڈر ہونا پڑے گا. اب بھی سرنڈر ہے انسان اللہ کی قدرت کے سامنے، اللہ کے نظام میں، لیکن وہ عملی طور پر کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، اور اس کی کوئی عدد ہی نہیں. اتنے لوگوں کے سامنے ہم اللہ کے سامنے سرنڈر ہو کے وہاں کہیں گے کہ صاحب ہم ایمان نہیں لائے، ہم نماز نہیں پڑھے، یہ سب ہوگا نا. لہٰذا جب اللہ کی طاقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو آپ اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں دے دیں گے. اور ایک اور لفظ جو قرآن مجید کے اندر اللہ کے ناموں میں سے المحیط، المحیط یہ ہے. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ کئی جگہ آیا ہوا ہے.
المحیط کا معنی ہے گھیرنے والا، وہ ذات جو سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے۔ یہاں گھیرنے کا مطلب مادی اور حصی گھیراؤ نہیں ہے، جیسے کوئی رسی ڈال کے یا زنجیر ڈال کے سب اپنے کنٹرول میں کر لیے، سب اسی کے اندر رہنا، ویسا نہیں ہے، بلکہ علم سے، قدرت سے سب کو اللہ گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے بچ کر نکل نہیں سکتی۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت پڑھی تھی ہم نے، یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسان کی جماعتوں، اگر تم اللہ کی گرفت سے نکل کر بچ کر جا سکتے ہو تو جا کے بتاؤ۔ نہیں، اللہ تم کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی چیز کسی کام نہیں آئے گی، اللہ گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے سامنے تم سب بے بس ہو۔ یہ محیط کا مطلب ہے، احاطہ کرنا، کہتے ہیں نا کہ پورے کو گھیر لیا، پورے کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کا بھی احاطہ ہے، اللہ نے بھی جو دنیا پیدا کر کے انسانوں کو بسایا ہے، اس دنیا سے بھاگ کر انسان کسی اور دنیا کو نہیں جا سکتا۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ایک ملک میں رہنے والا اس ملک کے ساتھ بغاوت کر کے دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے لیتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کوئی بھی یا ایک ملک کے اندر کچھ بغاوت کر کے کہیں جا کے کسی ملک کے اندر پناہ لے لیتا ہے، ان کو جو ہے سیاسی پناہ اس کو کہتے ہیں، سیاسی پناہ دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر تو یہ ہے، ایسے ہوتا ہے، لیکن کیا اللہ کی سلطنت سے بھی نکل کے کوئی جا کے کہیں پناہ لے سکتا ہے کیا؟ اللہ تو سب کو گھیرے ہوئے، جی سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جائیں، ساری کائنات، ساری دنیا کا میں رہنے والے ایسے جیسے کسی کے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو، رائی کا دانہ ہو، وہ کتنی چھوٹی چیز ہے، تو پوری کائنات اور کائنات میں رہنے والی ہر چیز، آسمان زمین بھی اللہ کی قدرت، اللہ کے احاطے کے سامنے ایسی ہے۔ تو مٹھی بند کر لیے تو ہمارے احاطے میں آگے ہو رائے کا دانہ، تو ایسے سمجھا جائے کہ صاحب اللہ کا، کہ اللہ نے کیسے گھیر کے رکھا ہے، اللہ کا گھیراؤ، اللہ کی یہ جو ہے اللہ نے جو لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اس کو کہیں محیط۔ یہ بھی اللہ کے پیارے ناموں میں سے یہ ایک نام ہے، لہٰذا آدمی اس کو بھی سمجھنا چاہیے، میں اللہ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ صاحب کچھ جو قبر پرست لوگ رہتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، کسی درگاہ میں جاتے، 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن 15 دن رکھ کے، نہیں بھائی ان کا یہ نہیں ہے ان کے کنٹرول میں، اور ایک ولی کے پاس جائیں گے اور ایک درگاہ کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب بمبئی میں ایک جگہ ماہیم ہے، فلاں ہے، اور صاحب کوئی اور جگہ ہے تھانے ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں جا کے کہتے ہیں یہاں نہیں ہوا تو وہاں کام ہوگا۔ کیا کیا لوگوں کے تصورات ہیں کہ یہ نہیں تو وہ کام دے گا، یہ نہیں تو وہ کام دے گا۔ نہیں جی، اللہ سب کو گھیرے ہوئے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر جا کر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا کسی کی۔ تو محیط کا لفظ ہے کہ اللہ نے سب کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اتنے بڑے آسمان کو بھی، زمین کو بھی، اور انہیں پائی جانے والی چیزوں کو بھی۔ لہٰذا محیط بھی اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ تصور بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، ہم اللہ سے کے کنٹرول سے باہر نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کنٹرول سے ہم باہر ہو گئے، کیا کر لے گا اللہ، کیا بگاڑ لے گا، کیا کر لے گا، نعوذ باللہ۔ انسان اتنا چھوٹا ہے اور اپنے آپ کو اتنا بڑا محسوس کرتا ہے، ایک جھونکا ہوا کا آ کے اٹھا کے لے گیا تو پتہ نہیں کہاں اٹھا کے تم کو پھینکے گا، کیا ہوگا، کیسے کیسے طوفان آتے ہیں تو کیسے کیسے چیزیں کیا کیا ہو جاتی ہیں جی۔ تو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے قبضے سے باہر ہو گیا میں، اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، یہ انسان کا غلط تصور ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نام بتائے گئے شریعت کے اندر کہ آدمی ان ناموں کا تصور کر کے اپنے آپ کو اللہ کے کنٹرول میں سمجھے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔